اس کے بعد الرحمن ہے اور رحیم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ الرحمن یہ ایسی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی. یا تو تنہا آئے گی یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ آئے گی. پورا قرآن آپ دیکھ ڈالیے, یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو تنہا آتی ہے, تنہا, اور اگر مل کر آتی ہے تو صرف اللہ کی تمام صفات میں صرف ایک صفت کے ساتھ مل کر آتی ہے, وہ رحیم ہے. دیکھیے الرحمن الرحیم, اور تنہا کہاں ہے؟ الرحمن علم القرآن, وہاں تنہا صفت آئی ہے, وہاں کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ صفت یا تو تنہا آتی ہے یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ مل کر کے, یہ بتانے کے لیے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں. رحمان کا مطلب ہے جو نافرمانوں کے اوپر بھی رحم کرے اور فرما برداروں کے اوپر بھی رحم کرے, وہ رحمان ہے. بارش برستی ہے, اللہ کی رحمت ہے, صرف وہ مومنوں کے کھیت پر نہیں برستی, مومنوں کے ایریے میں صرف نہیں برستی, بلکہ اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے کھیتوں میں بھی برستی ہے. تو رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت فجار کے اوپر بھی ہو اور ابرار کے اوپر بھی, نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو اور برے لوگوں کے اوپر بھی ہو. اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے, یہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن جو کافرین ہیں, جو مشرکین ہیں, ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. وہاں صرف رحم ان مومنین کے اوپر کیا جائے گا جو گنہگار ہیں لیکن توحید ان کے پاس ہے, ان کے ساتھ رحم کیا جائے گا. بقیہ کافرین, منکرین, مشرکین, ان کے ساتھ قیامت کے دن رحم کا برتاؤ نہیں ہوگا. ایک مطلب تو یہ ہے, یہ وہ رحمان ہے, فرما برداروں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور نافرمانوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے. اور وہ رحیم ہے, یہ رحمت خاص ہے مومنوں کے ساتھ کہ قیامت میں صرف مومنوں کے اوپر رحمت ہوگی. سو رحمان اور رحیم. ایک مطلب اور بھی ہے, رحمان جو ہے یہ عربی کے وزن فعلان پر ہے, فعلان کا وزن ہے, اور فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے. یعنی رحمان ہے, رحم کی ساری ڈگریز اور ساری حدیں وہاں ختم ہو گئی ہیں. اتنا رحمان, اتنا رحم والا ہے کہ رحم کی ساری ڈگریز اس کے اوپر ختم ہو گئی ہیں, اتنا رحم والا ہے. گویا رحمت کا ایک سمندر ہے جو بہہ رہا ہے. ایک تمثیل ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ سمندر ہے رحمت کا, وہ بہہ رہا ہے اور پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا, رحمت کا یہ سمندر کبھی ختم ہو جائے گا, سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں, یہ رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, اور رحمت کا یہ سمندر کبھی بھی سوکھنے والا نہیں, رحمت کا یہ کنواں کبھی بھی سوکھنے والا نہیں. تو الرحمن اور الرحیم سے گنہگاروں کو تسلی دی گئی کہ گناہ ہو گئے, چلو مجھ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, میں رحم کر دوں گا. گنہگاروں کو تسلی دی گئی کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. مان بعد مالک یوم الدین لایا گیا. ایک دن مقرر ہے جہاں انسان کے تمام کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. گویا یہاں تسلی دی گئی, وہاں ڈرایا گیا. ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان رہے. زیادہ اللہ کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہے یہ کہ کچھ بھی کرتے رہو میں بخش دیا جاؤں گا, یہ جرأت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر, اس کے احکام کے اوپر. تو آدمی ایمان اگر رکھتا ہے تو وہ خوف اور امید کے درمیان رہے, ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے. تو الرحمن اور رحیم میں ترغیب دلائی گئی اور مالک یوم الدین کے اندر ترہیب کی گئی. ادھر ترغیب ہے, ادھر ترہیب ہے. ادھر امید دلائی گئی, ادھر خوف دلایا گیا. ہاں, امید دلائی گئی میری رحمت سے مایوس مت ہونا, تو یہ امید ہے. اور مالک یوم الدین سے کہا گیا جری مت ہو جانا, خوف زدہ رہنا, اس لیے کہ ہم تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں. تو الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے اور مالک یوم الدین میں ترغیب.